الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میخانہ سہارا دیتا ہے، میخانہ سہارا دیتا ہے، نہ جہان سہارا دیتا ہے، ہم کو تو بس میرے آقا تیرا نام سہارا دیتا ہے۔ اور انجم کی زو تھی، نہ شمس و قمر کا ظہور تھا۔ انجم کی زو تھی، نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، محترم المقام حضرت علامہ قاری شمریز صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب، محترم المقام قاری محمد عرفان اشرف سیالوی صاحب، محترم بھائی حضرت علامہ قاری محمد بلاول صاحب، نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، میں اور آپ محترم بھائی عباس صاحب، تم کی شادی کی تقریب پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی یہ محفل سجا کر ہمیں بتایا ہے کہ شادیاں ایسے بھی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ہمیں تقلید کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی بنائے۔ آمین۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بے شک کسی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسلام شریعت سے ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، خواہ وہ شادی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو۔ ہمارے اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ کام کیے جاتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور دلیل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ خیر یہ خوشی کا موقع ہے، تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں، جب سینے میں ایمان نہ رہے تو پھر شریعت کی بندہ حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے اس وقت ایمان اس سے نکل کر اس کے سر پر منڈلانے لگ جاتا ہے۔ جب بندہ چوری کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، یعنی کوئی بھی کبیرہ گناہ جب کرتا ہے بندہ تو ایمان اس کے پاس نہیں رہتا ہے۔ تو جب تک بندہ شریعت کی حد میں ہے، اسلام میں ہے، تو شریعت اس پر لاگو ہے۔ قرآن حکیم کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے،
ان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک کہ بے شک میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا تو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تمہیں دکھاؤں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دکھاؤں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ مولا یہ بھی تو بتانا، ہمیں کیسے خبر ہوگی کہ اچھا عمل کون سا ہے اور برا عمل کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے یار کو اس لیے پیدا کیا اور یار کو اس لیے بھیجا کہ وہ عمل کرتا جائے اور عمل اچھے ہوتے جائیں۔ ہمیں بھیجا اچھے عمل کرنے کے لیے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ وہ عمل کرتے جائیں اور عملوں کو برکت نصیب ہوتی جائے اور عمل اچھے ہوتے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھے تو کیا بنتے ہیں؟ ہم نماز پڑھے تو کیا بنتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولیے گا، ہم نماز پڑھے تو کیا بنتے ہیں؟ نمازی۔ آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو ہم نماز پڑھے تو نمازی بنتے ہیں، اگر اللہ کے حبیب نماز پڑھے تو خود نماز بنتی ہے۔ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج سیکھو، ہم حج کریں تو ہم حاجی بنتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے حبیب حج کریں تو خود حج بنتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی، فرمایا تم زندگی کے کسی بھی معاملات میں گزر رہے ہو، یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھنا میرے محبوب کی اسوہ حسنہ ہے یا حج کرنا یہی اسوہ حسنہ ہے۔ فرمایا نہیں، تم زندگی کے کسی بھی لمحات سے گزر رہے ہو، کن بھی لمحوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، تمہارے ہر لمحے میں میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ شادی کا موقع ہو تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ شادی ایسے کرو جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ وہ غمی کا موقع ہو تو غم ایسے کرو جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ اگر تم باپ ہو تو باپ ایسے بن کے دکھاؤ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اگر تم بیٹیاں ہو تو بیٹیاں ایسے بنو جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اگر تم بیٹے ہو تو ایسے بنو جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ گویا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی میں ہر لمحے کے لیے ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے۔ ہم زندگی کے جس بھی لمحے سے گزر رہے ہوں، ہمارے سامنے حضور کی زندگی ہے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، ایسے اگر گزاریں گے تو ہمارے لیے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دیکھیے دنیا کے حالات کیا تھے۔ عرب کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کا باپ مر جاتا، بچوں میں مال وراثت کو تقسیم کیا جاتا، کسی بیٹے کے حصے میں کاروبار آتا، کسی کے حصے میں جائیداد آتی، ایک بیٹے کے حصے میں ماں بھی آتی۔ جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی اگر وہ چاہتا تو ماں کو نوکرانی بنا کر گھر میں رکھ لیتا، اگر چاہتا تو ماں کو منڈی میں بیچ کر پیسے وصول کر لیتا۔ اور وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا، کوئی اس کو یہ نہ کہے یہ کسی بیٹی کا باپ ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔ غلاموں کے ساتھ حال یہ تھا کہ اگر کوئی غلام دھوپ میں پڑی ہوئی جوتی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اٹھا کر سائے میں رکھ دیتا، اس کا آقا سرے بازار اس پہ کوڑے برساتا۔ جب پوچھا جاتا اس کا قصور کیا ہے تو وہ کہتا کہ اس قابل ہو گیا ہے میری اجازت کے بغیر میری جوتی کو ہاتھ لگائے۔ یہ ظلم عرب میں ہوتا تھا۔ یورپ کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ ایک دن عید کا دن مناتے، ایک مقام پر سارے لوگ اور بادشاہ جمع ہوتے، وہاں پر کھلے میدان میں قیدی کو لا کر چھوڑا جاتا، اس قیدی کو کھڑا کیا جاتا، اس قیدی پہ پھر ایک بھوکے شیر کو چھوڑا جاتا، وہ بھوکا شیر اس قیدی کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتا۔ یہ لوگ اس بے بس قیدی کی حالت کو دیکھ کر خوش ہوتے اور عید کا دن مناتے۔ افریقہ کی حالت یہ تھی کہ امیر لوگ غریبوں کی بستیوں میں جاتے، جیسے ہم جانوروں کا شکار کرتے ہیں ایسے انسانوں کا شکار کیا جاتا، انہیں آگ پر بھون کر کھایا جاتا۔ ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ جب کسی عورت کا خامند مر جاتا تو اس کے خامند کو جب جلایا جاتا، اس کے خامند کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا، کہا جاتا اس کا خامند مر گیا ہے اب اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو اس زمین پر اتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے، کہیں ماں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، کہیں ماں کو نوکرانی بنا کر گھر میں رکھا جا رہا تھا، کہیں اپنے ہی ہاتھوں سے باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، کہیں غلام پر سرے بازار کوڑے برسائے جا رہے تھے، کہیں بے بس قیدی کی حالت کو دیکھ کر خوشی اور عید کا دن منایا جا رہا تھا، کہیں مردہ خامد کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو جلایا جا رہا تھا، کہیں غریبوں کا شکار کر کے انہیں آگ پر بھون کر کھایا جا رہا تھا، کہیں اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، کہیں درختوں کو اپنا معبود سمجھا جا رہا تھا، کہیں سورج اور چاند کی عبادت ہو رہی تھی۔ اس زمین پر جب اتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے، اس زمین نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے مالک کو بولا کوئی تو اپنی ایسی رحمت بھیج جو آ کر میری چھاتی سے ان ظلم و ستم کو مٹا دے۔ آخرکار اس زمین کی صدا عرش اولا سے ٹکرائی اور 12 ربیع الاول کی سہانی صبح سوال کے دن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو وہ بھیجنے والا خدا اعلان کر رہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے بیواؤ، اے یتیموں، اے بے سہاروں، اے بے یار مددگاروں، خوش ہو جاؤ، میرا محبوب رحمت للعالمین بن گیا۔ وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا اس ماں کا مقام کیا ہے؟ یہ مائیں منڈیوں میں بیچنے کے قابل نہیں، یہ مائیں نکرانیاں بنا کر گھر میں رکھنے کے قابل نہیں۔ آؤ مجھ سے سنو اللہ نے اس ماں کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماں کے
دیا ہے۔ اب وہی لوگ تھے جو کبھی ماؤں کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، ماؤں کو نکرانیاں بنا کر گھر میں رکھتے تھے، حضور کی صحبت ملی، آقا کا دامن رحمت ملا، آج وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کر رہے ہیں۔ حضور نے ماں کو ماں کا مقام عطا کیا۔ میں لوگوں تمہیں کیا پتا اس ماں کا مقام کیا ہے؟ وہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اللہ نے اس جنت کو کھینچ کر تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ حضرت امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی نے آ کر کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے جواہرات ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے خواب سچ دیکھا، اس لیے کہ رات کو میں نے یہ داڑھی اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ جو لگائی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارا دن شاگردوں کو حدیث پاک کا درس دیتے، فقہ کا درس دیتے، لوگوں کو مسائل بتاتے، رات کو جب گھر لوٹتے ایک برتن میں تیل ڈالتے، تیل ڈال کر ماں کو اپنے سامنے بٹھا لیتے، کہتے ماں یہاں بیٹھ جا، اس اپنی ماں کے سر سے بڑے پیار سے دوپٹہ اتار کر اس تیل کے ساتھ اپنے ماں کا سر جو ہے اس کی مالش کرتے، پھر کیا کرتے؟ کہتے ماں اپنے پاؤں آگے کرو۔ ماں جب پاؤں آگے کرتی اپنی زبان کے ساتھ ماں کے پاؤں کو چاٹتے، ماں کے پاؤں کو بوسہ دیتے۔ ماں کہتی بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ سارا دن حدیث پڑھاتا ہے اور اس وقت آ کر میرے قدموں کو اس طرح کیوں چاٹتا ہے؟ حضرت امام شافعی کہتے ہیں ماں تجھے نہیں پتا، قریب آقا فرما گئے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بیٹی کا مقام عطا کیا۔ تمہارے لوگوں تمہیں کیا پتا یہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ نے اس بیٹی کو یہ عظمت اور یہ شان عطا کی ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بیٹی تو رحمت بن کے آتی ہے۔ آج ہمارے ماحول میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری پیدا ہوئی، اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں اب اگر تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ انہیں کیا پتا یہ بیٹیاں اس کے بس کی بات نہیں، یہ تو خالق دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ جب تو کسی پہ بے حد راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آواز آئی اے پیارے موسیٰ جب میں کسی پہ بے حد راضی ہوتا ہوں تو اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ اور بیٹی رحمت ہے۔ بیٹے کے آنے پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اعلان ہو جاتی ہیں فلاں کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیٹے کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ہمارے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ لیکن تمہیں کیا پتا کہ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، اور قیامت کے دن نعمتوں کا تو حساب ہوگا مگر رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ شاید میں آپ کو جملہ سمجھا نہیں سکا کہ نعمتوں کا حساب ہوگا مگر رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو تیرے جانے کے بعد ابھی تیری میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو بیٹے تیری وراثت پہ ایک دوسرے پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ وراثت کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تیری میت کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی تیری میت پہ آنسو بہاتی ہے تو وہ تیری بیٹی ہوتی ہے۔ اور بیٹی وہ ہے کہ وہ ایک بندہ فوت ہو گیا، 4 بیٹے تھے اس کے، ایک بیٹی تھی۔ جب فوت ہوا نا تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے رکھا گیا، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ میت میری 30,000 کی مقروض ہے، 30 لاکھ کی، جب تک یہ 30 لاکھ مجھے ملے گا نہیں میں جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ اس میت کا کوئی وارث ہے؟ اب وہ جو 4 بیٹے تھے نا وہ ایک دوسرے کو کونیاں لگانے لگے، تو دے تو دے تو دے، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ساری وراثت پہ تو
انہوں نے ملکیت اس کو بنا لیا، مگر اس بندے کو قرض دینے کے لیے کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ وہاں سے ایک بندہ دوڑ کر اس میت والے گھر میں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس بندے کی بیٹی باہر آئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کیا اس میت کا کوئی وارث ہے گھر میں؟ کہا میرے بابا کو کیا ہوا؟ کہا کوئی بندہ آیا ہے، وہ کہتا ہے اس نے 30 لاکھ میرا دینا ہے، جب تک وہ 30 لاکھ مجھے ملے گا نہیں میں اس کا جنازہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بیٹی اس نے اپنے سر پہ دوپٹہ لیا، اپنے چہرے کو ڈھانپا، دوڑتی ہوئی جنازے گاہ میں پہنچی، اس بندے کو اپنے پاس بلایا، اپنے پرس سے اپنے مکان کی چابی نکالی، کہا یہ میرے مکان کی چابی ہے، کم از کم 30 لاکھ کا میرا مکان ہوگا، یہ چابی تو رکھ لے، یہ مکان تیرا ہو گیا، میرے بابا کا جنازہ ہونے دے۔ اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا بیٹا تیرے بابا نے میرے 30 لاکھ نہیں دینے بلکہ میں نے ان کے دینے تھے، میں تو یہاں وارث تلاش کر رہا تھا، مجھے کوئی وارث نہیں ملا، اے بیٹا تو اس میت کی وارث ہے، لہذا یہ 30 لاکھ تیرے ہیں اور تو لے جا۔ تو بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ بیٹی تو کہتی ہے باپ کی برسی آ جائے، وہ خامن سے کہتی ہے تو اس سال مجھے کپڑے نہ لے کے دینا، مجھے اچھا سوٹ نہ لے کے دینا، بس مجھے تھوڑے سے پیسے دے دے، میرے بابا کی برسی آ رہی ہے، میں کیا کروں گی؟ بازار جاؤں گی، کچھ سامان خریدوں گی، جو کچھ میں نے پورے سال پڑھا ہے وہ پڑھ کر میں سامان لا کر کچھ بنا کر اپنے بابا کے لیے ختم دلواؤں گی، ان کی روح کو ایصال ثواب کروں گی۔ وہ بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں، بیٹیاں وہ ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کی محبت باپ کے دل میں اس طرح ڈال دی۔ کچھ ایسے بھی باپ ہیں کہ جن کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ اے بابا جی گھر میں بیٹھ جاؤ، اب تو آپ کی عمر محنت مزدوری کی نہیں ہے، اب آپ کیوں محنت مزدوری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیٹی جوان ہے، میں بھی چاہتا ہوں میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ اور پھر باپ جب گھر میں آتا ہے تھکا ہوتا ہے، سارا دن محنت کر کے تھکا ہوتا ہے، لیکن جب گھر پہنچتا ہے نا تو بیٹی ایک بار پوچھ لیتی ہے نا بابا جی آگے ہو، اس کے وہ الفاظ میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ باپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیٹیوں کو محبت، یہ پیار کس نے عطا کیا ہے؟ یہ آمینہ کے لال نے عطا کیا ہے۔ وہ لوگ غلاموں کو جو سرے بازار کوڑے برساتے تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جب حضرت بلال حبشی آئے، بلال حبشی میرے محبوب علیہ السلام کے دامن رحمت میں آئے، ارے یہ بلال وہ تھا جسے سرے بازار کوڑے مارے جاتے تھے، جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جس کو کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلال حبشی کو وہ مقام عطا کیا، وہ مقام عطا کیا کہ فتح مکہ کا دن آیا، حضور نے فرمایا اے بلال پہلے تو کعبے کے پہلے تو منہ کرتا تھا کعبے کی طرف، آج تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا اور منہ کعبے کی طرف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال یہ تو بتانا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے معراج کی رات جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ یہ شانیں کس نے عطا کی ہیں؟ یہ آمینہ کے لال نے عطا کی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو ماں کا مقام عطا کیا، بیٹی کو بیٹی کا مقام عطا کیا، لوگوں کو غلامی سے چھٹکارا دلایا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے لوگوں کو انسانیت سکھائی، وہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان وہ محبت ڈالی، وہ محبت، وہ پیار ڈالا کہ وہ صحابہ اب ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ پاک پہنچتے ہیں، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی صحابی تھے کہ جن کو حضور نے بھائی بنایا، ان کے پاس 2 بیویاں تھیں، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا
کہ جو تجھے پسند ہے ان دونوں میں سے تو مجھے بتا دے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، جب وہ عدت گزار لے گی میں تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے ایک مکان اپنے پاس رکھا، ایک مکان اپنے بھائی کو دیا۔ یہ محبتیں، یہ پیار کس نے عطا کیے ہیں؟ یہ آمینہ کے لال نے عطا کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگو یہ درختوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح نا، یہ میرے ایک اشارے سے چل کر میرے قدموں میں آ رہا ہے۔ عربی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اگر یہ درخت گواہی دے آپ اللہ کے رسول ہیں میں ایمان لے آؤں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں، جا تو ہی اس درخت کو کہہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت کو پیغام پہنچتا ہے، درخت اپنی جڑوں کو کھیڑتا ہوا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوا محبوب کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ کہا اس سورج کو اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ دیکھو تو صحیح نا، یہ میرے ایک اشارے سے واپس پلٹ رہا ہے۔ اس چاند کو اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ دیکھو تو صحیح نا، میرے ایک اشارے سے 2 ٹکڑے ہو کر میرے قدموں میں آ رہا ہے۔ ان پتھروں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح نا، یہ پہاڑ میری ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ ارے ان پتھروں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح نا، ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریاں میرے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو غلامی سے چھٹکارا دلایا، انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوگوں کو محبتیں عطا کی کہ اس دور میں، جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔